إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و رضوا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک موضوع زیر بحث ہے، دین کو اس کی اپنی حالت میں باقی رکھنے کے لیے تاکہ اللہ کا نازل کردہ دین اصلی حالت میں باقی رہے، انسان اس کے مطابق زندگی گزار کے عمل کر کے جنت کے لائق ہو جائے، جہنم سے بچے اور شیطان کے چنگل سے نکل جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتظامات فرمائے، پہلے ذکر کیا گیا کہ اس کا سب سے پہلا انتظام اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور رسول اللہ العظام محترم و مکرم نبیوں کو اور قابل احترام رسولوں کو نبوت و رسالت سے سرفراز کر کے دنیا میں اپنی بات پہنچانے کے لیے، اللہ کی مرضی بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو دنیا میں بھیجا۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہا، وحی آتی رہی اور انبیاء کرام اللہ کی مرضی بندوں تک بتاتے رہے۔ دوسرا انتظام فرمایا کہ آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، سیدھا اور سچا راستہ کون سا ہے، بندوں کو یہ بات آسانی سے معلوم ہو جائے۔ تیسرا انتظام رسولوں کے گزر جانے کے بعد بہت سارے نبیوں کو بھیجا، جن نبیوں کا کام تھا گزشتہ گزرے ہوئے اور رسول کی شریعت کی تجدید کرنا، اس کو زندہ رکھنا، جو بات اس کے خلاف ہو رہی ہے لوگوں کو بتانا کہ یہ دین کے خلاف، اور جس میں انسان کوتاہی کر رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا، یہ بات تم نے چھوڑ دی اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انبیاء کرام بے شمار آئے اس دنیا میں، مشہور ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے۔ کتنا بڑا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ بات ہمارے نبی محترم تک آ گئی۔ اب آپ کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا،
اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور دجال کہلائے گا۔ اگر کسی کو جنت چاہیے، کامیابی چاہیے، اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی چاہیے، تو اسی دین کے مطابق عمل کرنا ہوگا جو دین رسول اکرم لے کر آئے۔ جب جنت، کامیابی اور اللہ کی خوشنودی اس دین کے ساتھ وابستہ ہے جو رسول لے کر آئے تھے، اسی سے جنت ملے گی، اسی سے کامیابی ملے گی، تو ہمارے اور آپ کے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم پتہ لگائیں کون سی بات نبی لے کر آئے تھے اور کون سی لے کر نہیں آئے تھے، کون سی بات نبی کی سنت ہے، آپ کے فرمان کے مطابق ہے، اور کون سی بات لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر دین میں داخل کر دی ہے۔ اس کے لیے شریعت نے بڑے انتظامات فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ رکھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے۔ بلغ، تبلیغ کیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تبلیغ کس چیز کی کروں؟ تبلیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا۔ اس پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں۔ تو رسول کو حکم ہوا کہ بات پہنچا دیجئے۔ سوال پیدا ہوا کون سی بات؟ بلغ، پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچا دوں؟ کون سی بات پہنچا دوں؟ سوال کا جواب آیا، ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچائیے جو آپ کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نازل کی ہے۔ دیکھیے غور کرنے کا مقام ہے، یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا وہ پہنچا دیجئے۔ آدم کے اوپر نازل کیا، شعیب و نوح کے اوپر نازل کیا، موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر نازل کیا، جو تورات اور زبور میں نازل کیا، انجیل اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نازل کیا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سب اب منسوخ ہو گئے آپ کے آنے کے بعد۔ اس لیے کیا فرمایا؟ ما انزل الیک من ربک، الیک، جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے اس کو پہنچائیے۔ جو موسیٰ کی طرف کیا تھا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کو پہنچانا نہیں ہے۔ جو موسیٰ کی طرف نازل کیا تھا وہ بھی آپ کو نہیں پہنچانا۔ کس کو پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے۔ ایک اور بات جو اس میں غور کرنی ہے، ما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق آسمان سے ہے، آسمانی وحی سے ہے، اس بات کے پہنچانے کا حکم ہے۔ اور جس کا تعلق آسمانی وحی سے نہیں ہے اس کے پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔
اب جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی اور ایک کو کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی جلی کی صورت ہے قرآن شریف۔ حضرت جبریل آئے، وحی لے کر آئے، آپ کو پڑھ کر سنائی، آپ کے دل میں اس کو جما دیا گیا۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ یہ ہے وحی جلی جس کو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی شکل میں، تلاوت کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک مصحف ہے، اور اسی دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ سلسلہ جاری ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی۔ وحی خفی جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نازل تو کیا، لیکن قرآن کی طرح سے نہیں، اور اس وحی کی بڑی بڑی 6 یا 7 قسمیں ہیں، جس کو علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی وحی ایسے آتی ہے، کبھی ایسے آتی ہے، کبھی ایسے آتی ہے۔ کل ملا کے بات کیا ثابت ہوئی کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا قرآن کی شکل میں نازل کیا یا قرآن کی تشریح و تفسیر کی شکل میں نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، ہمارے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ طریقہ کیا ہوگا، الفاظ کیا ہوں گے، کب بھیجا جائے گا، صورت اس کی کیا ہوگی، زندگی میں ایک بار یا ہر دن یا ہر وقت، یہ کون بتائے گا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے تو ان کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب دیں گے رسول اکرم، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے بیان کرنے کی، اس کی تفسیر بیان کرنے کی، اس کی تشریح کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی قرآن شریف کی، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے، سوال کیا، اللہ کے رسول سلام کو تو ہم جانتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، یہ صلات کیا ہے اللہ کے رسول؟ صلات کیسے بھیجیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک اور سوال کا جواب ملا۔ بعض گمراہ لوگ آج کے زمانے میں
یہ سوچنے لگے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم لغت کی مدد سے قرآن شریف کو سمجھ لیں گے۔ لہذا حدیث کی ضرورت نہیں، محدثین کی ضرورت نہیں، فقہائے کرام کی ضرورت نہیں۔ یہ دور جدید کے یہ مجددین اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میڈیکل کی کتابیں، میڈیکل سائنس کی، ڈاکٹری کی کتابیں انگلش میں ہیں، فرینچ میں ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے، اور نہیں آتی ہے تو انگریزی کی ڈکشنری موجود ہے۔ جس چیز کا ترجمہ نہیں آئے گا، لفظ نہیں آئے گا، تو آپ ڈکشنری میں دیکھ کے معلوم کر لو گے اس کا معنی کیا ہے۔ تو کیا آپ ڈکشنری کی مدد سے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو؟ اور آپ کو کوئی ڈاکٹری کرنے کی اجازت دے گا؟ کہیں سے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے ڈاکٹری کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں انگلش جانتا ہوں، میرے پاس ڈکشنری ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی میڈیکل کالج کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھ سکتا ہوں۔ دنیا کیا آپ کے بات کی تائید کرے گی؟ آپ کو مانے گی یا کہے گی کہ یہ آدمی پاگل ہے؟ یقیناً یہ آدمی پاگل ہے۔ ایسے آدمی کو جھولا چھاپ ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر نہیں کہتے، جھولا چھاپ۔ ایسے ہی ایک ڈاکٹر کا ایک لطیفہ ایک صاحب نے لکھا، وہ ایک طبیب صاحب، حکیم صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب ایک قبرستان میں جاتے تو ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے۔ کسی کے جنازے میں گئے تدفین میں تو سارے لوگ تو جیسے قبرستان سے پہلے تھے ویسے ہی، لیکن یہ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوں تو فوراً اپنا چہرہ چھپا لے۔ ایک صاحب نے بار بار جب ایسا ہوا تو تاڑا کہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا وجہ؟ آپ کہیں تو چہرہ چھپاتے نہیں، لیکن جب یہاں قبرستان میں آتے ہیں تو چہرہ چھپا لیتے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا بھائی رہنے دو، چھوڑو۔ کہا کہ نہیں بتائیے تو آپ، ہمیں تو بتائیے، ہم تو آپ کے دوست ہیں۔ کہا بھائی بات یہ ہے، جب میں اس قبرستان میں آتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ کہا کائے بات کی شرم آتی ہے؟ کہیں شرم نہیں آتی آپ کو، یہاں آتی ہے۔ کہا اس لیے کہ اس قبرستان میں اکثر جو مرے ہوئے لوگ ہیں یہ میری دواؤں سے مرے ہیں۔ نیم حکیم خطرہ جان۔ تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ زندگی دینے کے مقابلے میں موت دے گا، صحت کے مقابلے میں مرض دے گا، بیماریوں کو اور بڑھائے گا۔ ہمارے یہاں بدایوں میں ایک زمانے میں ایک صاحب ڈاکٹر تھے، بڑا شہرہ تھا ان کا، بڑی دور دور سے مریض ان کے یہاں آتے تھے۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھا، ایک قصبے کا معاملہ، دور دور سے، گاؤں سے، دیہات سے لوگ گاڑیاں لے لے کے ان کے پاس پہنچتے، بڑی شہرت تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ
آخر ایسی کیا دوا دیتے ہیں جو دوسرے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے؟ جو اتنی آپ کی شہرت ہے اور اتنے مریض آپ کے یہاں آتے ہیں۔ بولے دیکھو بھائی، بات یہ ہے، علاج تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن میں علاج کرتا ہوں آر یا پار کا۔ مطلب یہ ہے کہ میں انجیکشن لگاتا ہوں اور یہ سوچ کے یا تو زندگی یا موت، یا تو اس بار یا اس بار، بیچ کا جھنجٹ نہیں رکھتا۔ یہ جو بیچارے بزرگ بوڑھے ہوتے، گھر والے جن کی تیمارداری کرتے کرتے پریشان ہوتے، تو لوگ ان کے یہاں جاتے، 2-4 دن میں نکل لیتے بیچارے۔ کہتے چلو بھائی اتنے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، چلیے ڈاکٹر صاحب نے مشکل آسان کر دی۔ یہ سارے ڈاکٹر کیسے ہیں؟ ایسے ہی ڈاکٹر۔ ایک آدمی کو انگلش آتی ہے، وکالت کی ساری کتابیں انگلش میں ہیں، انگلش آتی ہے، کچھ دنوں تک انہوں نے قانون کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پہنچ گئے، ہم بھی وکالت کریں گے۔ پوچھا ڈگری کہاں ہے؟ ڈگری کی کیا ضرورت، کتابیں میرے گھر میں ہیں، انگلش مجھے آتی۔ اتنے دنوں سے میں اسٹڈی کر رہا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت اس آدمی کو وکیل کی حیثیت سے وکالت کرنے کی اجازت دے گی؟ نہیں دیتے اس کو۔ لیکن آپ دیکھیے، اسلام کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، خلافت اسلامیہ موجود نہیں ہے، اسلام کی کوئی حکومت نہیں ہے، اسلام کا ڈنڈا نہیں ہے۔ لہذا ایک آدمی چند دنوں تک کچھ علماء کرام کی کچی پکی کتابیں پڑھتا ہے اور فلاسفر بن جاتا ہے، اور علماء کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، فقہاء کرام کو گالیاں دیتا ہے، محدثین کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور کہتا ہے جو اسلام میں سمجھا ہوں آج تک سمجھا ہی نہیں کسی نے۔ لوگ کہتے ہیں سچا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے یہ پاگل ہے، اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ان سے بھی بڑا پاگل ہے۔ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹری نہیں آتی، کتابیں پڑھ کے وکالت نہیں آتی، لیکن کتابیں پڑھ کے فقیہ اور عالم اور مفتی بن جائے گا آدمی، یہ خیالست و محالست جنو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ ایک اور بات، آج کل ہمارے یہاں جو ہمارے بھائی دین کی تبلیغ اور دین کے کام اور دین کے مشن کی محبت میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، کاروبار چھوڑ کر وقت دے رہے ہیں، اندر باہر جا رہے ہیں، یقیناً بڑی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے بیچاروں کو یہ معلوم نہیں۔ لہذا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے بعد تبلیغ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے کہا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، حکایتوں میں آیا ہے۔ یہ دین ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ کیجئے۔ یہ کیوں نہیں تبلیغ کرتے کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں یہ فرمایا، آل عمران میں یہ فرمایا، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے،
یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے، مسلم شریف میں یہ لکھا ہے، ابو داؤد شریف میں یہ لکھا ہے، نسائی شریف میں یہ لکھا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے ہے کہ کچھ دن تک میڈیکل کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہو گئے، یہ بھی جھولا چھاپ مبلغ ہو گئے. قرآن آتا نہیں، حدیث آتی نہیں، فقہ سے واقف نہیں، علماء کی صحبت اٹھائی نہیں، لیکن ان کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے. لہذا علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے تعلیمی اداروں کا کوئی احترام نہیں. جن لوگوں نے اپنی عمریں لگا دیں بخاری پڑھانے میں، ہدایہ پڑھانے میں، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ زندگی برباد کر دی. آپ نے کوئی چلہ لگایا؟ نہیں لگایا. تو کیا کیا آپ نے دین کا کام؟ بھائیو، یہ کوئی طنز کی بات نہیں ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہے، سمجھداری کی بات ہے، قرآن کو سمجھنے کی بات ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے، تبلیغ بہت بڑا کام ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی کو سونپی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تبلیغ آپ کریں گے کس چیز کی؟ کس چیز کی کریں گے؟ ما انزل الیک من ربک کی. اور یہیں پر آ کر بہت سارے بکھیڑے اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں اگر کہا جائے قرآن شریف میں یہ لکھا ہے، حدیث شریف میں یہ لکھا ہے. لکھا ہوگا جی، چھوڑو جی، کیا آپ اختلاف کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ ارے قرآن کی بات کہی گئی، حدیث کی بات کہی گئی تو اختلاف کی بات ہو گئی. اور جو رسم و رواج ہمارے یہاں جاری ہے اس کی بات کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں میل ملاپ کی بات کر رہے ہیں. آیت کریمہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیسا نہیں کیا؟ بات سمجھنے کی ہے. تبلیغ نہیں کی تو آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. تبلیغ تو کی، لیکن جس چیز کی تبلیغ کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے اس کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی. اس میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا تو بھی ذمہ داری نہیں نبھائی. اس میں سے کچھ چھپا لیا تو بھی ذمہ داری نہیں نبھائی. کتنی صاف بات قرآن شریف کی ہے. تبلیغ کا کام انبیاء کرام کا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. بڑے درجے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. جو لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، یقیناً بہت بڑا کام کرتے ہیں. لیکن کاش تھوڑا سا یہ بھی سیکھ لے کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو کریں کیسے. اگر یہ بات بھی ہو جائے تو یقیناً ان کے درجے اور مرتبے بہت اونچے، بہت بلند ہیں. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آخر میں ایک لفظ اور کہا اللہ رب العزت، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ رب العزت آپ کو لوگوں سے، ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا. ہم جو کبھی کبھی دین کی بات کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو توحید کی بات نہیں کہتے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھنا توحید کی بات مت کہنا۔ اچھا جی، دیکھنا بھائی شرک کی تردید مت کرنا۔ اچھا جی، دیکھنا بھائی بدعت کی تردید مت کرنا۔ اچھا جی، یہ بتاؤ جب ہم شرک کی تردید نہیں کریں گے، توحید کی بات نہیں کہیں گے، بدعت لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ بدعت ہے کیا، تو تبلیغ کا بات کی کر رہا ہے؟ کس چیز کی کر رہا ہے؟ تبلیغ کا مقصد کیا تھا؟ تبلیغ کا مقصد تھا کہ اللہ کی منشا اور مرضی بندوں تک پہنچ جائے، انہیں معلوم ہو جائے ہمارا رب کس کام کے کرنے سے خوش ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہوتا ہے، تاکہ وہ رضامندی کے کام کریں اور ناراضگی کے کاموں سے دور رہیں، تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو کر ان کو جنت میں جگہ دے، ان کو بخش دے، ان کی زندگیوں کو کامیاب کر دے۔ اور جب ہم نے توحید بتائی نہیں، شرک کی تردید کی نہیں، بدعت کی تردید کی نہیں، تو دین کی حفاظت کہاں ہوئی؟ دین کے نام پر تو شرک و بدعت کا بازار گرم رہا اور ساری دنیا میں بدعت پرستی عام ہو گئی، شرک کے بازار ساری دنیا میں پھیل گئے، اور اس طرح پھیلا یہ کاروبار بدعت دنیا کے اندر کہ یہاں پر دین کے مقابلے میں بے دینی نے فروغ پا لیا۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یا صاحب اوصاف حجازی کی بات کر رہے ہیں، مسجدوں میں نمازی ہی ڈھونڈے سے نہیں مل رہے۔ لیکن آپ ذرا جا کر دیکھیے، اللہ کا دربار خالی پڑا ہوا ہے اور بندوں کے دربار میں میلہ لگا ہوا ہے، وہاں کھوے سے کھوا چھل رہا، نظر سے نظریں ٹکرا رہی ہیں، نظارے پکار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ دھمال مچا ہوا ہے کہ قوال کی ایک ایک حرکت پر لوگوں کا سر ہی نہیں ہل رہا ہے، بدن بھی ہل رہا ہے، ٹھمکے لگا رہے ہیں لوگ، پیر ہل رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بس پہنچ گئے ہم تو۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دنیا میں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم دین کی واقعی تبلیغ کرتے تو مسجدیں خالی ہوتی اور دوسروں کے دربار بھرے ہوئے ہوتے۔ یہ ہماری تبلیغ کی کمی ہے کہ ہم نے تبلیغ جس چیز کی کرنی چاہیے تھی اس چیز کی نہیں کی۔ قرآن شریف کو اٹھاؤ، دیکھو، نبیوں کا تذکرہ پڑھو۔ سب سے پہلے نبی جن کی قوم میں شرک شروع ہوا کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن بیان کر رہا ہے، وَنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح جب اپنی قوم کے سامنے بحیثیت نبی کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، مسافروں کا خیال رکھو، نیکیاں کرو، پن کے اور ثواب کے کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ نہیں، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت۔ کائے کی بات کی؟ توحید کی بات۔ اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہے
کہ انہوں نے پہلے دن شرک کی تردید کی۔ اللہ کی عبادت تبھی ہوتی ہے جب غیر اللہ کا ہم انکار کر دیں۔ اگر غیر اللہ کو بھی حاجت روا مشکل کشا ہم مانتے ہیں، نظر و نیاز ان کے لیے اور دوسرے کام بھی ان کے لیے کر رہے ہیں، انتہائی عاجزی انکساری سے ہاتھ جوڑ کے ان کے دربار میں کھڑے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، تمام طرف سے توجہ ہٹا کر صاحب مزار سے لگا رکھی ہے ہم نے، بیٹا بیٹی روزی روٹی سب مانگ رہے ہیں، اور بے اختیار ہو کر کبھی جھکتے ہیں اور آخر میں ان کے پیتانے پر ماتھا ٹیک کر ان سے درخواست کر کے اور پیچھے مڑ کر چلے آتے ہیں۔ یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کے لیے قرآن نے بتلایا کہ اللہ کی عبادت کب ہوتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اللہ کی عبادت سے پہلے جتنی بھی ذاتوں کی، فرشتے ہوں، جن ہوں، نبی ولی پیر پیغمبر، شہید، دریا، درخت، پتھر، مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے، کسی بھی نام سے، کسی بھی طرح سے لوگ ان کو حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا مان کر نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، نفع نقصان ان سے چاہتے ہیں، جب تک ان کی عبادت سے کفر نہیں کریں۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ طاغوت کا جب تک کفر نہ کریں، کفر طاغوت کے ساتھ، کفر بالطاغوت پہلے، پھر اس کے بعد فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کا پہلے انکار کر دو، اس دنیا میں، اس کائنات میں بگڑی بنانے والا، روزی روٹی دینے والا، نفع نقصان کا مالک، ہماری عبادتوں کا مستحق، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس بات کا اقرار کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ ہے ساری طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے توحید، اس کا نام ہے تبلیغ۔ بھائیو عزیزو، دین باقی رہے گا تبلیغ کے ساتھ۔ دین کو اصلی حالت میں باقی رکھنے کے لیے تبلیغ ضروری ہے، لیکن تبلیغ کس چیز کی؟ اس چیز کی جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ جب لوگوں کے پاس آسمانی چیز ہوگی تو پھر غیر آسمانی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، لیکن جب آسمانی چیز نہیں ہوتی ہے تو لوگ غیر آسمانی کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں اصلی گھی نہیں ملتا تو لوگ ڈالڈا کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی کو کھا کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلی نہیں ہے، اور اگر اصلی ملے اور ان کو پہچان ہو کہ یہ اصلی گھی ہے اور یہ ڈالڈا ہے، تو کوئی بھی اصلی کے مقابلے میں ڈالڈا نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر مارکیٹ میں اصلی نہیں مل رہا ہے، ڈالڈا کھائے گا، اور اگر اس کو پہچان نہیں ہے اصلی اور ڈالڈا کی، تب بھی وہ ڈالڈا کھائے گا۔ تو پہچان ضروری ہے۔ اصلی دین کیا ہے؟ تو اصلی دین کہاں ملے گا؟ ما انزل الیک من ربک میں، قرآن میں اور حدیث میں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، دین کی تبلیغ کرنے اور اس میں حصہ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار۔ اور جو ہمارے بھائی
دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو نیک سمجھ عطا فرمائے، تاکہ وہ صحیح دین کو سمجھ کر جو کچھ محنتیں کر رہے ہیں وہ محنتیں ان کی کامیاب ہو جائیں، اور اس میں پوری بصیرت کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بندوں تک پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔